یہ بھی کافی دلچسپ کیس ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی یعنی خاتون شادی شدہ بچوں والی وہ میرے پاس آئی کہ پچھلے 1 سال سے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہا, بڑی مصیبت ہے, چھینک سے بھی از خود پیشاب خارج ہو جاتا ہے, اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں رحم ڈھلک گیا ہے, اس کا اثر ہے یہ, اور جب تک آپریشن نہ ہو اور میجر آپریشن کرنا پڑے گا, سارا رحم نکالنا پڑے گا, اس وقت تک تم ٹھیک نہیں ہو سکتے. کہتے مجھے پریشانی سی آپریشن کے خلاف ہے, اس لیے میں آپ کے وسائل آپ نے نسخہ تجویز کیا جو یہ ہے سلیشیا 6X, کیلکیریا فلور 6X, فیرم فاس اور کالیمیور, یہ دن میں 3 دفعہ روزانہ, اور سلفر اور پائروجینم 200 میں, یہ اس کے علاوہ. کہتی ہیں میں نے جو دوا شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد مجھے بہت بہتری محسوس ہوئی ہر علامت میں. تو میں نے ہسپتال والوں سے کہا کہ میں پہلے سے بہتر محسوس کرتی ہوں, میرا دوبارہ چیک کریں. ڈاکٹر نے رعایت ہے کہ مجھے آپریشن کی بجائے چیک کرنے کے آپریشن کی تاریخ بھیج دی. ان کا سوال ہی نہیں پڑا تو چپ کر کے آ جاؤ فلاں تاریخ کو. چنانچہ گئی ہیں. پھر کہتے ہیں اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے, تو غلط خیال ہے تمہارا. کہتی میں نے بذریعہ فون ان سے کہا کہ میں کوئی اور نسخہ استعمال کر رہی ہوں, اس میں ہومیوپیتھی کا ذکر نہیں کیا. اگلے دن مجھے ایمرجنسی چیک اپ کا وقت دیا گیا. دوبارہ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو علامتیں تھی بیماری کی وہ سب غائب ہو گئی. تو جب یہ کام کرتی ہے دوا حیرت انگیز ہے. لو جی, اس نے پھر اپنا وہ اسٹریس ٹیسٹ بھی شروع کر دیا فوراً. کہتی کجا یہ حالت کے چھینک سے بھی پیشاب فتح ہو جاتا تھا, اب کہتے ہیں میں رسی پھلان کے دیکھیے 150 دفعہ کوئی برا اثر نہیں. جسم بھاری محسوس ہوا کرتا تھا بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا. کہتے ہیں مقامی جو اسکول ہے اس نے میرے آپریشن کے درمیان بلڈ سپلائی کا بھی مہیا کر لیا تھا, انتظام کر لیا تھا. کافی لوگ انوالو تھے, انشورنس بھی ہو چکی تھی. ہیڈ مسٹرس کو کہتا ہے اتنی خوشی ہوئی, کہتی اتنی خوشی ہوئی, پتہ کیوں, کہ ان کی رقم بچ گئی. اچھا مزاج سے کہہ دیا. میں نے کہا اس کی بڑی اچھی لگتی ہے اس کو. کہتی ہے ہیڈ مسٹرس کو تو اتنی خوشی ہوئی کہ بے انتہا خوشی ہوئی کیونکہ اس کی رقم بچ گئی. پھر اچھا جو بھی ہوا, یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں کہ تک نہیں ہے, سائنس ہے, اس کا خدا کے قائم کردہ نظام سے تعلق ہے. اس لیے جو کچھ بھی اندر ہوتا ہے خدا نے پہلے سے بنا رکھا ہے. دوا کا صرف اتنا قصور ہے کہ یہ اس کو پیغام بھیجتی ہے کہ یہ خطرہ ہے. ہومیوپیتھی دوا صرف خطرے کا پیغام ہے اور کچھ بھی نہیں. اگر یہ پیغام ٹیلی کر جائے اصل خطرے سے جو موجود ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. مثلاً ایک شخص کو سر درد ہو رہی ہے اور ساتھ خطرناک موت کا ڈر بھی ہے اور منہ چہرہ تمتمایا ہوا ہے. اگر آپ اس کو ایکونائٹ دیں تو ایکونائٹ کا یہ کام ہے کہ وہ پیغام اندر بھیجے گا کہ میں چاہتا ہوں, جو انٹروڈر ہے, کہ تمہیں ایسی سر درد ہو کہ موت کے خوف سے تمہاری جان نکل رہی ہو, چہرہ تمتمایا ہوا ہو اور سر تپکن سے پھٹ رہا ہو. یہ میں کرنا چاہتا ہوں. یہ پیغام باہر سے ڈیلیور ہوتا ہے, روح کی گہرائیوں تک اتر جاتا ہے, اور اندر ایسی بیماری موجود ہے. اس پیغام کے رد عمل میں اندر سے دفاعی نظام جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے اچھا تم یہ حملہ کرنا چاہتے تو میں اس کے خلاف تیار ہوں, اور دیکھتا ہے تو چور اندر بیٹھا ہوا, اور اسی جوابی کارروائی میں وہ گھر کا چور مارا جاتا ہے. یہ خلاصہ ہے ہومیوپیتھک فلسفی کا, اور چونکہ کام کرتی ہے اس لیے کہانی نہیں ہے, یقینی بات ہے. لیکن کام کرتی ہے خدا کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے, اور یہ اس کا کمال ہے کہ اتنے باریک پیغام کو وہ سمجھ لیتا ہے.
جس کو دنیا کی کوئی لیبارٹری معلوم نہیں کر سکتی. اگر لاکھ گنا کروڑ گنا زیادہ بھی تیز الیکٹرانک ایجادات ہو جائیں، ایجادات بن جائیں جو الیکٹرانک موجودگی کو محسوس کریں، تب بھی ہومیوپیتھک 1,00,000 کی موجودگی کو محسوس نہیں کر سکتی. اندر کچھ ہے نا جس نے کیا ہے، اور مقابل پہ رد عمل ہوا اور پھر یہ پیغام امیون سسٹم کو پہنچا. اس لیے میں نے یہ نظریہ بنایا تھا کہ نروس سسٹم سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ پیغام تو جس وجود کو ملتا ہے اس کا براہ راست امیون سسٹم سے تعلق نروس کی معرفت وہ کام کرتا ہے. پھر وہ روح نروس پر سوار دماغ کے سینٹر پر قابو کیے ہوئے ہے، یہ آپریٹرس ہیں اس کے، تو اس ذریعے سے ضرور پیغام ملتا ہوگا. سمجھ گئے آپ؟